یہ ان کے لیے تھا، صبر کرو وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے، ہمارے پاس مزید بہت کچھ ہے، وہ عاشقوں کے لیے ہے۔ یہ سورہ حامیم 26واں پارہ، اس کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 35 کی تلاوت کی میں نے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اب عاشقوں کو کہا آدم و حوا اس درخت سے قربت نہ کرنا، بس ہماری قربت میں رہنا۔ اللہ پاک نے انسان کی طبیعت کے اندر تقاضے بنائے ہیں، تجرد کے بھی، تنزیہ کے بھی، اور فطرت اور طبیعت بشری کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی کے بھی۔ یعنی ایسے تقاضے بھی ہیں کہ جو انسان کی فطرت ہے وہ دنیا کی ضرورتوں، چاہتوں، لذتوں، خواہشوں کے ساتھ ایک طرف کچھ موافقت بھی رکھتی ہے، جوڑ بھی رکھتی ہے، میل بھی رکھتی ہے۔ انسان کی فطرت بشری جو ہوئی، اور دنیا کی ان چاہتوں کے ساتھ میل رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک تقاضا تجرد کا بھی بنایا ہے کہ اس کے اندر ہی ایک ایسا تقاضا ہے کہ کبھی وہ ان سب جھنجھٹوں سے تنہا بھی ہو جانا چاہتا ہے، تنہا بھی ہو جانا چاہتا ہے کہ کسی سے کوئی واسطہ نہ رہے۔ انسان روزمرہ کی زندگی میں بھی کہتا ہے یار مجھے تنہا چھوڑ دو، روزمرہ کی زندگی میں بھی کہتا ہے مجھے تنہا چھوڑ دو، کوئی آواز نہ آئے، کوئی سنائی نہ دے، کوئی دکھائی نہ دے، بس کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو۔ وہ جو تنہائی کی ایک آرزو ہے اسے ترقی دے کر بڑے عروج پہ لے جائیں، اس کیفیت کو عروج پہ لے جائیں، تو وہ انسان کے قلب و باطن میں ایک حالت تجرد ہے، اور وہ تجرد جو تنہائی مانگتا ہے، اور تنہائی سے بھی تنہائی پا جائے تو وہ تنزیہ ہے، وہ تنزیہ ہے۔ جہاں کوئی کہتا ہے ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، پھر وہاں کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ فرمانا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ انسان اور بشر کی طبیعت میں طبعی امور بھی ہیں، طبیعت کے تقاضے بھی ہیں، لذات بدنی بھی ہیں، بدن کی لذتیں بھی ہیں، بدن کی لذتیں بھی ہیں، پھر انسان کے اندر رذائل خلقی بھی ہیں، اخلاق کی جو کم خاصیتیں ہیں، کم تر، وہ بھی پائی جاتی ہیں انسان کے اخلاق میں۔ انسان اور بشر کی فطرت میں افعال حیوانی بھی ہیں، انسان کی بشریت میں پھر صفات بہیمی بھی ہیں، سب کچھ پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا نا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، گارے سے جو بنایا گیا، تو جو خاصیتیں مٹی اور گارے کی ہیں صاف ظاہر ہے پھر وہ اس فطرت میں آئیں گی۔ پھر بودار گارے سے بنا تو بدبو جس سبب سے ہوتی ہے وہ بھی اس فطرت میں، خصلت میں آئے گی۔ پھر سیاہ بودار گارے سے بنا تو سیاہی کے اثر بھی آئیں گے۔ پھر بجتی مٹی سے بنا تو وہ جو بجنے کا خرابی ہے جس سے انسان بجتا ہے، غرور، تکبر، اناتا آتا، وہ بھی پھر آئے گا۔ تو جس شے سے انسان کا خمیر بنا، جس شے سے انسان کی بشریت بنی، جس شے سے انسان کی طبیعت بنی، پھر جس شے سے انسان کا مزاج بنا، صاف ظاہر ہے اس ہر شے کی تاثیر، اس کی خاصیت، اس کا اثر،
اس انسان کی طبیعت میں بھی آئے گا، اس انسان کے مزاج میں بھی آئے گا، اس انسان کی فطرت میں بھی آئے گا، اس کی خصلت میں بھی آئے گا۔ اگر انسان ہے تو ان چیزوں سے بالکل جدا نہیں ہو سکتا، لہذا یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ اب تزکیہ کر کے، محنت کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے، روزے رکھ کر، سجدے کر کے، صبر کر کے، طبیعت پر مشقت کر کے، رات دن اللہ کی اطاعت کر کے، یہ ساری محنتوں سے کیا کرتا ہے انسان؟ اپنی طبیعت کو، اپنی بشریت کو ان مادی، ناسوتی، سیاہی، ظلماتی خصلتوں کو کمزور کرتا ہے، اور اندر اس کے روحانی خصلت بھی رکھی ہے اللہ نے۔ جسم سب ان مادی خصلتوں سے بنایا ہے، اور پھر جسم بودار سیاہ گارے سے، بجتی مٹی سے، ان چیزوں سے جسم بنا کر ان میں نفسانی، شہوانی، ظلمانی خصلتیں رکھ کر جو انسان سے جھوٹ بلواتی ہیں، غیبت کرواتی ہیں، گناہ کرواتی ہیں، انسان کو ہرس دیتی ہیں، لالچ دیتی ہیں، تکبر دیتی ہیں، طمع دیتی ہیں، ظلم کراتی ہیں، کفر کراتی ہیں، اور انسان کو دنیا میں برباد کرتی ہیں، عزت گواتی ہیں، دنیا پرست بناتی ہیں، مولا سے دور کرتی ہیں، حتیٰ کہ انسان کو انسانیت سے گراتی ہیں، یہ خصلتیں خمیر میں رکھ دیں۔ یہی تو آزمائش ہے۔ پھر اس خمیر کے ساتھ اس تن کے اندر ایک من بنایا، اس تن کے اندر ایک من بنایا، اور اس من کو اپنے نور کے چراغ سے سجایا۔ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب یہ سب کچھ بنا لوں، سنوار لوں، پھر من کے اندر میں اپنے نور کا چراغ پھونکوں گا، اپنے حسن کی ایک تجلی رکھوں گا، اپنے نور کی ایک شمع جلا دوں گا، اور جب میرے نور کی شمع اے انسان اس انسان کے من میں جلنے لگے، جب میرے حسن کی تجلی انسان کے من کے اندر روشن ہو جائے، جب میرے نور کا چراغ انسان کے من کے اندر جل پڑے، تو فرمایا فرشتوں پھر اس کے ظاہر کو نہ دیکھنا، اس کے روشن باطن کو دیکھ کے سجدے میں گر پڑنا۔ تو ایک طرف انسان کو اتنا نیچا بنایا، ایک طرف اندر سے انسان کو اتنا اونچا بنایا۔ نیچے بنائے گئے انسان کو اسفل سافلین کہا، اونچے بنائے گئے انسان کو احسن تقویم کہا۔ ادھر اسے احسن کر دیا، ادھر اسے اسفل کر دیا۔